جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ورلڈ وائس نیوز چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں بابر صدیق چھاپا حاضر ہے اور کچھ خبریں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں. بڑی بڑی تازہ جو ہے وہ خبریں ہیں اور ویسے تو بہت سے ایشوز ہیں جن کے بہت بڑھنے ایشو ہے جو تبصرے کے قابل ہیں، لیکن ان میں اگر تبصرہ کیا جائے تو وہ انارکی جو ہے وہ پھیلنے کا خدشہ ہے، کیونکہ ملکی حالات جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ گامزن ہیں اور ملکی حالات کو جان بوجھ کر جو ہے یہاں تک جو ہے وہ لایا جا رہا ہے کہ انتشار اور خانہ جنگی جو ہے، اللہ نہ کرے یہ بات پیدا ہو، لیکن حالات جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ گمبھیر ہو چکے ہیں کہ لگتا ہے کہ کچھ حکومتیں پس پردہ جو دشمن ہیں پاکستان کی وہ اس کو یہاں تک جو بتا رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے اس نے جو ہے وہ عوام کی جو ہے وہ چیخیں نکلوا دی ہیں. آج بھی خبر موصول ہوئی ہے کہ 5 روپے 5.5 روپے جو ہے وہ یونٹ اور جو ہے بڑھایا جا رہا ہے، اور پہلے ہی بیل جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ نہیں دے رہے. بے پارے کو انگوٹھی بیچ رہا ہے اپنی، کوئی پنکھا بیچ رہا ہے، کوئی سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی اپنی بچیوں کا جو ہے زیور جو ہے وہ بیچ کے اب یعنی اکثر تو بل جو ہے وہ دے ہی نہیں سکے لوگ. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میں دے تو نہیں سکتا، بیچ میں نام دینا چاہتا ہوں کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو اطلاع دینا ہے، یہ نہیں کسی کو بھڑکانا نہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ بھڑکایا جائے. کہ مسجدوں میں احتجاجی اعلانات جو ہے وہ ہونے شروع ہو گئے ہیں. ایک مسجد ہے میر پور خاص میں، وہاں پر اعلان ہو رہا ہے کہ بل جو ہے وہ ہم نے جمع نہیں کرانے. بجلی کے بل اگر کوئی میٹر اتارتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا اگر وہ اتار کر لے جاتا ہے، لیکن حکومت کو یہ چاہیے کہ ایمرجنسی ہنگامی بنیادوں پر اس کا فیصلہ کرے، کیونکہ پچھلی پی ڈی ایم حکومت نے تو یہاں اس کو کچومر جو ہے وہ نکال دیا تھا. ان کے بڑے بڑے دعوے جو ہے وہ ٹھوس ہو کر رہ گئے. مہنگائی کا جتنی انہوں نے مہنگائی کی ہے اور ڈالی انہوں نے پچھڑوں پہ ہے، تو اب جو ہے یہ حکومت جو ہے یہ بھی اضافہ کر رہی ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ بری ذمہ ہے. ان لوگوں کا بھی کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور ان کو بھی چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پر یہ جو بلز ہیں عوام کو ریلیف جو ہیں وہ دیں، ورنہ یہ عوام جو ہے یہ اگر بڑک اٹھی یا عوام جو ہے وہ کسی طرف چل پڑی تو میرے خیال میں اس کے سیلاب ایسا آئے گا پھر ہر چیز کو بات لے جائے گا. میرا مقصد یہ نہیں، اللہ نہ کرے ایسا وقت جو ہے وہاں پر آئے. اور جو عدالتوں کے نظام کے بارے میں، عدالتوں میں جو چیز چل رہی ہے، کل جو ہے وہ لطیف کھوسہ صاحب وکیل ہیں جو سپریم کورٹ میں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. یا تو ایسے حالات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حالات جو ہے وہ دن صحیح ہوں، کیونکہ اس کو بگاڑ ہی ایسا دیا گیا ہے، ہمارے ذہنوں کو بگاڑ ایسا دیا گیا ہے، ذہن جو ہے وہ زہر آلود کر دیے گئے ہیں کہ امن پسندی کی جو ہے وہ بات کم ہوتی ہے اور انتشار کی بات جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سلجھانے کی بجائے الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے ہر معاملہ میں. اور جتنے عہدیدار بیٹھے ہیں، خواہ وہ سپریم کورٹ میں ہیں یا بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں یا حکومت میں ہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کے تھنک ٹینک میں یہ سوچ موجود ہے کہ نہیں کہ اس پاکستان کو اب ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس پر تیل چھڑکنے کی ضرورت ہے یا زخموں پر جو ہے وہ تیل چھڑکا جائے اور نمک چھڑکا جائے. اس کی ضرورت ہے کیونکہ اس زخم کو صحیح ہونے میں بھی بہت دیر لگے گی. اور ایسے ڈاکٹر جو ہیں وہ چاہیے جو اس کے متعلق ایسی اینٹی بایوٹک دوائی جو ہے وہ تجویز کریں، اس کی تشخیص کریں، اور ایسے حکومتی ارکان جو وہ چاہیے تاکہ وہ ایسا ایسا اس کو منجدار میں جو کشتی طوفان میں گری ہوئی ہے اس کو نکال کر جو ہے وہ لے جائے. تو مجھے تو نہیں نظر آتا، کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. عوام جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہے، لیکن کسی بندے کی آواز جو ہے عوام کے حکومت کے کانوں تک جو ہے
وہ نہیں پہنچ رہی اور کوئی بھی احساس نہیں ہے ان میں یہ حکمران گورنمنٹ ہے اس میں کابینہ میں وہ لوگ ہیں جو اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ عوام میں سے نہیں ہے، لہٰذا پہلا ہی تجربہ جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ عوام جو ہے اس کو کوئی ریلیف دے سکے گا۔ بہرحال یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ یہاں پر جو ہیں کہ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ شام بہادر شاہ ظفر جو تھے وہ کہتے ہیں کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مستقبار ہوں۔ تو اب جو ہے ہمارے وزیر اعظم دوسرے تیسرے جو بھی ہیں عہدیداران وہ ایک مٹی کی مٹھ جو ہے وہ بنے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ حالات جو ہیں وہ اتنے دگرگوئے ہیں، اتنے خراب ہیں، لیکن پھر بھی ان کی لالچ جو ہے کرسی کا لالچ یا اختیارات اقتدار کا لالچ جو ہے انہیں جو ہے اس سے پرے کرنے میں یا یہ کہیں وہ کہنے یہ ہم اس کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے، تو وہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس پہ حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے عہدے وصول کرتے ہیں اور تمام خرچہ جو ہے وہ عوام کے ٹیکسوں کی مد میں لگا کر عوام کو دفن کرنے، عوام کا خون چوسنے، عوام کی ہڈیوں سے گودا چوسنے میں مصروف عمل ہے۔ عوام کی کوئی نہیں سن رہا، لہٰذا کچھ خبریں ہیں وہ آپ کے تک ہمیں پہنچانی ہیں، اپنا فرض بلین سمجھتے ہوئے وہ خبریں جو ہے وہ آپ سن لیں۔ سب سے پہلی جناب خبر ہے کہ عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر دیا۔ تو یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست ایڈوکیٹ لطیف کھوسہ کی وساطت سے دائر کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست آرٹیکل 186 کے تحت دائر کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کی جانے کی شدید مذمت کی تھی۔ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کے مطابق پی ٹی آئی کور کمیٹی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے خود کو مقدمے کی سماعت سے فوری علیحدگی اور معاملہ کسی دوسرے بینچ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون و انصاف کو محض ایک مذاق، عدالت کو تماشا بنا دیا، وہ چیف جسٹس کی منصب پر بیٹھنے کے اہل نہیں۔ کور کمیٹی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ معاملے کو دباؤ میں ڈالنے کا مقصد جو ہے وہ چیئرمین عمران خان سے روا رکھے جانے والے انتقام و تشدد کے سلسلے کا دوام ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اندازے فیصلہ سازی کا نوٹس نے کور کمیٹی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ عدالتی فیصلہ ہونے تک جسٹس عامر فاروق کو مقدمات کی سماعت سے روکا جائے۔ تو یہ جی انہوں نے جو ہے وہ ریویو کر لیا ہے اور جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کا کیس تو اب ٹرائل کورٹ میں زیر التوا نہیں، آپ کا کیس سن کر اب ہم کہاں بھیجیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے درخواست کے ساتھ حقائق کی سمری لگائی، اس میں بتائیں کیا آپ کہتے ہیں شکایت ایڈیشنل سیشن کے بجائے مجسٹریٹ کو جانی چاہیے تھی۔ چیف جسٹس عمر تاب لیال نے کہا کہ آپ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھائیں، آپ کہتے ہیں کہ پہلے معاملہ مجسٹریٹ اٹھائے گا پھر ہی سیشن کورٹ میں ٹرائل ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ جی مجسٹریٹ پہلے دیکھے گا کہ کیس بنتا بھی ہے یا نہیں۔ واضح رہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 اگست کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل 5 اگست کو دائر کی تھی۔ تو یہ ہے جی یہ سلسلہ ہے۔ تو دوسری خبر ہے جی، تو سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے توشہ خانہ فیصلے کو وادی نظر میں غلط قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اپیلوں کی سماعت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے توشہ خانہ فیصلے کو وادی نظر میں غلط قرار دیا ہے اور غلط قرار دیا ہے اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلے سے قبل 3 بار ملزم کو موقع دیا تھا
मुलजम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशा खान केस का फैसला किया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशा खाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजम को हक के दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशा खाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत को बताया कि स्पीकर ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाया। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 120 दिनों में ही कार्रवाई कर सकता है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या एक मेंबर दूसरे के खिलाफ रेफरेंस भेज सकता है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि कोई मेंबर रेफरेंस नहीं भेज सकता। इलेक्शन कमीशन खुद मुकर्रर वक्त में कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने कहा कि आपने तो शिकायत कानूनी हैसियत को चैलेंज ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि और उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस तो अब ट्रायल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा नहीं, आपका केस सुनकर अब हम कहाँ भेजेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने दरख्वास्त के साथ हक़ाइक़ की समरी लगाई, इसमें बताएं। तो ये है जी कि वाज़ेह रहे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त का फैसला चैलेंज कर रखा है, जो 5 अगस्त को दायर की थी। पीटीआई ने हंडाया और इक्विटी फैसले के खिलाफ ये अपील जो है वो दायर कर रखी है। ये है जी वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवर काकड़ के हवाले से खबर है कि दहशतगर्द गुमराह और ख़ुद का शमला जहन्नम के कुत्ते हैं। अनवर काकड़ के बकौल कि उन्होंने कहा कराची में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि दहशतगर्द गुमराह और ख़ुद का शमला जहन्नम के कुत्ते हैं। अनवर काकड़ का कहना है कि दहशतगर्दों के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। कराची में कारोबारी शख्सियत से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, हम खुद का हमला हमलों से नहीं डरते, किसी गलत फहमी में ना रहें कि हम थकावट का शिकार हो जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि एक दूसरे निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। सब यकीन की कैफियत में आएँ, हमें एक दूसरे का सुनने की इब्तिदा करने की ज़रूरत है। अनवर काकड़ी का कहना था कि इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, शर्म पसंदों के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। किसी को इस हवाले से गलत फहमी है तो वो दूर कर ले। तो ये थे जी हमारे दूसरा जो है अनवर काकड़ साहब ने कहना था कि इंतहा पसंदी अदम बर्दाश्त से हर कीमत पर लड़ेंगे, शर्म पसंदों के आगे कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। किसी को इस हवाले से गलत फहमियाँ दूर कर लें। उनका कहना था कि कल एक अलमिया हुआ, हमारे 10 जवान शहीद हुए। जंगें इफराद नहीं लड़ते, कौमें लड़ती हैं। ये जंगें आर्मी चीफ या वज़ीर आज़म नहीं बल्कि कौमें लड़ती हैं। शोहदा की खिदमात का सिला तनख्वाह नहीं, इज़्ज़त व तकरीम है। मासूम जाने लेना किसी तौर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्द गुमराह थे और गुमराह हैं। खुद का शमला आवर जहन्नम के कुत्ते हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वादे कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे और हम शहादत से गुरेज नहीं करेंगे। ये दहशतगर्द कुछ अरसे तक लड़ सकते हैं, लंबे अरसे तक लड़ाई की सकत नहीं रखते। तो जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने जो है वो एक कहा कि नैब तरमीम मशकूक 3 जुलाई को की गई तरमीम अदालती फैसलों के मुतसादिम में चीफ जस्टिस। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक हैं। 3 जुलाई को की गई नैब तरमीम अदालती फैसलों के मुतसादिम है। जावेद लतीफ़ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समायत हुई। इस मौका पर अदालत की जानब से कहा गया कि हाई कोर्ट का हुक्म 3 जुलाई को तरमीम से पहले का है। और समायत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब कवानीन से मुतल्लिक अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक 3 जुलाई को की गई तरमीम अदालती फैसलों के मुतसादिम है। और उन्होंने कहा कि सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब का कानून 2001 तक ड्रेकोलियन था। नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरमीम अच्छी हैं। समाअत के दौरान जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाज़ुर में ही हो सकती है। अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने
کہا کہ ملزم کو گرفتاری سے پہلے مطلق کرنے کا فیصلہ خلاف قانون ہے۔ 3 جولائی سن 2023 کی ترمیم کے بعد دوران انکوائری بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ پراسیکیوٹر رضوان ستی نے کہا ہے کہ نیب ترمیم کا اطلاق ماضی سے کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جاوید لطیف کا مقدمہ انکوائری اسٹیج پر تھا، اس وقت گرفتاری نہیں ہو سکتی، چھوڑے جی ان باتوں کو۔ تو یہ تھا جی، یہ نیب ترامیم جو ہے وہ انہوں نے کہا جی مشکوک ہے 3 جولائی کو کی گئی ترامیم عدالتی فیصلے کے متصادم۔ تو یہ تھے جی آج کا ویڈیو لاگ جو ہے وہ کچھ خبریں تھیں اور کچھ آگاہ کرنا تھا کہ کیا ہے ہمارے حالات، ملکی حالات جو ہے وہ کیسے چل رہے ہیں۔ بہرحال میں ایک بطور پاکستانی کے عوام کی آواز ہونے کے میں انتہائی پریشان ہوں کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، مہنگائی آئے دن ہر روز جو ہے مہنگائی جو بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں، وہ بھوکے سوتے ہیں اور ان کے ڈپریشن جو ہے وہ ان میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں کہ بل جو ہے وہ ہم نے جمع نہیں کرائیں۔ آہستہ آہستہ یہ جو سلسلہ ملک میں پھیل سکتا ہے اور اس میں جو ہے ہم مطلع کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی بنیادوں پر عوام کا مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ آپ چپ کی جو ہے وہ چپ ساتھ لیں اور کسی بھی بات آپ کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ لہٰذا نگران وزیر اعظم اور کابینہ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی گزارش ہے کہ کچھ خدا کا خوف کریں اور عوام کو ریلیف جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے وہ دیں۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ بابر صدیق چھاپا کو اجازت دیجیے اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب بھی کر دیں اور کمنٹس بھی دیں، اور حکومتی مہنگائی کے متعلق آپ کیا کمنٹس دیتے ہیں کہ آئندہ حالات جو کس طرح کے ہوں گے وہ ضرور دیجیے۔ اس کو جو ہے وہ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیے تاکہ جب بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو تو آپ کو آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ آپ کی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔